اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ایمانی بہن بھائیو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک اعتکاف کے بارے میں ہے اور یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 میں نے کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ اعتکاف کا جو ٹاپک ہے یہ کافی لمبا ہے، تو یہ 2 پارٹس میں کمپلیٹ نہیں ہو رہا، تو اس کا پارٹ 3 بھی میں نے بنانا ہے۔ پارٹ 3 کی ویڈیو بھی آئی، تو آپ لوگ یہ ساری ویڈیوز لازمی دیکھیں تاکہ اس دفعہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو ان لوگوں کو آسانی ہو۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی۔ اس ویڈیو کو بغیر کے بھی مکمل دیکھیں، اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم 16ویں روزے کے وظائف کا بھی ذکر کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ تو سب سے پہلے اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ واجب اعتکاف میں یہ واجب اس کے ذمے سے ادا ہو جاتا ہے اور ثواب حاصل ہوتا ہے، اور نفلی اعتکاف میں اس کو صرف ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اعتکاف کا رکن کیا ہے؟ اس کا رکن مسجد میں مخصوص طریقے پر ٹھہرنا ہے۔ اعتکاف کی شرائط۔ اعتکاف کی صحیح ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، جس میں سے سب سے پہلے نیت ہے۔ خواہ اعتکاف واجب ہو یا نہ، سنت ہو یا نفل ہو، اس کی صحت کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے۔ نیت کے بغیر اعتکاف کرنا جائز نہیں، یعنی واجب اعتکاف نیت کے بغیر کرنے سے اس کے ذمے سے ادا نہیں ہوگا، اور نفلی اعتکاف نیت کے بغیر کرنے سے اس کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح نمبر 2 ہے مسجد میں اعتکاف کرنا۔ جس مسجد میں اذان و اقامت ہوتی ہو وہاں اعتکاف کرنا درست ہے، اور اس مسجد میں اعتکاف کرنا درست نہیں ہے جس میں 5 وقت کی نماز کے لیے جماعت قائم نہ ہوتی ہو۔ جامع مسجد میں مطلقاً اعتکاف جائز ہے، خواہ وہاں 5 وقت کی جماعت ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو۔ سب سے افضل یہ ہے کہ مسجد الحرام میں اعتکاف کریں، پھر مسجد نبوی میں افضل ہے، پھر ان مساجد کے علاوہ کسی جامع مسجد میں افضل ہے، اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ جامع مسجد میں 5 وقت نمازیں جماعت سے ہوتی ہے، ورنہ اپنے محلے کی مسجد میں جس میں 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہو افضل ہے، تاکہ نماز با جماعت کے لیے اس کو دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ پھر جس مسجد میں نمازی زیادہ ہوں اور وہاں جماعت بڑی ہوتی ہو وہ افضل ہے۔ عورت اپنے گھر میں اس جگہ اعتکاف کرے جو اس نے 5 وقت نماز یا اعتکاف کے لیے مقرر کی ہو۔ اگر عورت نے اس مقرر جگہ کے علاوہ گھر میں کسی اور جگہ اعتکاف کیا تو اس کا اعتکاف درست نہیں ہے۔ اگر اس نے پہلے سے گھر میں کوئی جگہ نماز کے لیے مقرر نہ کی ہو تو اب مقرر کر لے اور اس میں اعتکاف کرے۔ ہر عورت کے لیے مستحب ہے کہ اپنی نماز کے لیے اپنے گھر کے اندر ایک جگہ مقرر کر لے اور اس کو ہر طرح کی آلائش سے پاک صاف رکھے۔ گرچہ اس جگہ کے لیے مسجد کے احکام ثابت نہیں ہوتے، لیکن عورت کے حق میں یہ جگہ جماعت کے حکم میں ہو جائے گی۔ مردوں کے لیے بھی نوافل کے لیے اپنے گھر میں جگہ مخصوص کرنا مستحب ہے۔ عورت کو خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3 ہے روزہ۔ واجب یعنی نظر کے اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ 1 مہینے کا اعتکاف کروں، تو اس پر لازم ہے کہ وہ 1 مہینے کا اعتکاف کرے اور روزے بھی رکھے۔ اگر کسی نے رات کے اعتکاف کی نظر کی تو درست نہیں، کیونکہ رات کے وقت روزہ نہیں ہوتا۔ اگر رات کے ساتھ دن کے اعتکاف کی بھی نیت کرے تب بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس نے نظر میں دن کو رات کے تابع کیا ہے، پس جب میں نظر باطل ہو گئی تو تابع بھی باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر دن کے اعتکاف کی نظر کی اور اس کے ساتھ رات کے اعتکاف کی بھی نیت کی تو دونوں کا اعتکاف لازم ہوگا۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ میں رات اور دن کا اعتکاف کروں، تو اس پر لازم ہے کہ رات اور دن کا اعتکاف کرے۔ اگرچہ رات کا روزہ نہیں ہوتا لیکن رات اس میں داخل ہو جائے گی۔ نفلی اعتکاف میں روزہ شرط نہیں ہے، اور مسنون اعتکاف یعنی کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ بس اگر کسی نے مثلاً مرض یا سفر وغیرہ عذر کی وجہ سے رمضان کے آخری عشرے کے روزے نہیں رکھے اور اس عشرے کا اعتکاف کیا تو یہ اعتکاف سنت مؤکدہ الکفایہ کی جگہ ادا نہیں ہوگا بلکہ نفلی ہوگا۔ اگر کسی نے رمضان کے مہینے کے اعتکاف کی نظر کی تو اس کی نظر صحیح ہے، یعنی یہ نظر اس پر لازم ہو جائے گی اور رمضان کے روزے اعتکاف کے روزوں کی بجائے کافی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اعتکاف نہ کیا تو اس پر لازم ہے کہ اس اعتکاف کی قضا کے لیے کسی اور مہینے کا اعتکاف لگاتار کرے اور اس میں روزے رکھے۔ اور اگر کسی نے ماہ رمضان میں اعتکاف کی نظر کی اور اس نے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے، پھر لگاتار ایک مہینے کے روزے ماہ اعتکاف کی قضا کیے تو جائز ہو۔ تو اس میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ منت یعنی کہ اعتکاف کرتے ہیں نا، جو نظر جس کو بولتے ہیں، تو وہ لوگ کہ لگاتار 1 مہینے کا اعتکاف کریں، 2 دن کا کریں، 3 دن کا، 10 دن کا کریں، تو کسی بھی مہینے میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں اور اس میں ان کو روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ تو نمبر 4 شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، تو یہ تو لازمی بات ہے کیونکہ کافر جو ہے وہ عبادت کی اہلیت نہیں رکھتا۔ نمبر 5 ہے عاقل ہونا، کیونکہ مجنون نیت نہیں رکھتا، یعنی کہ چھوٹا جو بچہ یا نیت کی اہلیت نہیں رکھتا، جو نہ سمجھ بچہ ہو۔ سمجھدار لوگ آسانی سے روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور نیت بھی کر سکتے ہیں۔ تو اصل میں دونوں امر نیت کے لیے شرط ہیں، کیونکہ نیت اسلام اور عقل کے بغیر درست نہیں ہوتی اور اعتکاف میں بھی نیت شرط ہے۔
जनाबत हैज़ नफास से पाक होना है, क्योंकि जनाबत और हैज़ नफास की हमें कोई भी जो औरत है तो वो रोज़ा नहीं रख सकती। जो मर्द भी हैं वो भी इस हालत में कि जनाबत की हालत में हो तो वो भी ना मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं ना ही वो एहतिकाफ में, क्योंकि पाक होना शर्त, इसके लिए भी ये जरूरी है कि आप इन तमाम चीज़ों से पाक साफ हों। बस समझ वाले लड़के का एहतिकाफ सही होगा, जैसे कि उसका नफली रोज़ा दुरुस्त हो जाता है। मर्द होना और आज़ाद होना भी शर्त नहीं, बस औरत का एहतिकाफ खाउन की इजाज़त से जायज़ है और गुलाम का एहतिकाफ उसके मालिक की इजाज़त से सही है। अगरचे वो एहतिकाफ वाजिब ही हो, और जब औरत को उसके खाउन ने एहतिकाफ की इजाज़त दे दी तो अब उसको मना करने का इख्तियार नहीं है और उसका मना करना सही नहीं है। ये एहतिकाफ की कुछ खूबियाँ हैं तो वो बयान करेंगे। नंबर 1, अपने कल्ब को दुनियावी अमूर से फारिग करने का जरिया है। एहतिकाफ करने वाला अपने आप को पूरी तरह अल्लाह ताला की बाह में लगा देता है और दुनिया के अशगाल से अपने आप को अलग कर देता है, ताकि अल्लाह ताला के फजल करम के साथ उसकी तरफ इल्तिजा करने के लिए उसका तकर्रब हासिल करे। नंबर 2, एहतिकाफ करने वाले के तमाम औकात नमाज में सर्फ होते हैं, वह हकीकतन या हुक्मन, क्योंकि वो हर वक्त नमाज व जमात के इंतजार में रहता है। नंबर 3, एहतिकाफ करने वाला अपने अंदर फरिश्तों के साथ मुशाबहत पैदा करता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करता है और नाफरमानी से बचता है और खाना पीना बकदरे इम्कान तर्क करता है। एहतिकाफ करने वाला रोज़ादार होता है और रोज़ादार अल्लाह ताला का मेहमान होता है। नंबर 5, एहतिकाफ करने वाला शैतान और दुनिया के मकरूह गलबे से महफूज होता है, गोया कि मजबूत किले में महफूज हो जाता है। नंबर 6, एहतिकाफ करने वाला अपने परवरदिगार के घर को लाजिम पकड़ता है ताकि वो उसकी हाजत पूरी करे और उसको बख्श दे। नंबर 7, एहतिकाफ इखलास के साथ किया जाए तो अशरफुल आमाल है। नंबर 8, एहतिकाफ करने वाले को अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। नंबर 9, एहतिकाफ इबादत है, क्योंकि उस हालत में बंदा अल्लाह ताला के सामने अपनी बंदगी और आजिज़ी का इजहार करता है और बकदरे इम्कान हर वक्त इबादत में मशगूल रहता है। आज का टॉपिक मैं यहीं तक बयान करूंगी एहतिकाफ का, बाकी का हम इंशाल्लाह कल बयान करेंगे। 12वें रोजे के वज़ाइफ का अब हम जिक्र करेंगे। बाद नमाज फजर सूरह फातिहा 47 टाइम पढ़नी है। बाद नमाज ज़ोहर आयतुल कुर्सी 11 टाइम पढ़नी है। बाद नमाज असर या हय्यू या क़य्यूम 111 टाइम पढ़नी है। बाद नमाज मगरिब दुरूद इब्राहिमी 55 टाइम पढ़ना है। बाद नमाज इशा सलातुत तस्बीह 4 रकअत नवाफिल पढ़ने हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और ये वज़ाइफ पढ़ के आप अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें ज़रूर समेटेंगे। मुझे भी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रमज़ान के वजह से डेली बेसिस पर आपको वीडियोज़ मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।